تھینک یو. مصنف فخر الدین اخندزادہ صاحب کو اس وقت سے میں جانتا ہوں جب میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستانی زبانی کے شعبے میں ایم فل کر رہا تھا، اور ایک دفعہ میں نے ایف ایل آئی کا وزٹ کیا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، اور اس وقت میں ریسرچ اسٹوڈنٹ تھا تو اس نے کافی کوآپریشن کیا، سپورٹ کی. بعد میں کبھی کبھار ملاقاتیں ہوئی. 2 ہفتے پہلے کتاب مجھے ملا، بلکہ فخر الدین صاحب نے خود مجھے دے دیا، اور بدقسمتی سے میں بہت زیادہ بزی تھا، لیکن پھر بھی میں نے ٹائم نکالا کیونکہ یہ میرا ایریا ہے اور یہ میری انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا. تو میں نے کتاب کو پورا ریڈ نہیں کیا ہے. میں نے اسی کتاب کی تعارف، اختتامیہ، پالولہ زبان کی حوالے سے جو چیپٹر ہے، پشتو، کھوار اور گوربتی زبانوں کے حوالے سے کتاب کے جو حصے ہیں اس کو میں نے ریڈ کیا ہے. تو یہ جو میری یہاں پہ یہ جو نوٹس ہیں، اس سے جو چیزیں میں شیئر کرتا ہوں، اس کا امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن پوری کتاب پہ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس پہ میرے کامنٹس اور ریفلیکشن ہیں. کتاب جس طرح کے دوستوں نے کہا کہ زبانوں کی حوالے سے، پرٹیکولرلی لائک چترال کی زبانوں کی حوالے سے، تو ایک ایکسلنٹ کتاب ہے. علی اکبر قاضی صاحب نے کہا کہ ہمیں آڈینس کو، جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ کتاب کی کنٹینٹس کیا ہے، پھر ان کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہوگی. لیکن میں اس کے اگینسٹ سوچتا ہوں کہ کتاب کی کنٹینٹس کے بارے میں ہم نے بتانا چاہیے، کیونکہ کتاب میں ایسی لائک نیو اور انٹرسٹنگ انفارمیشن موجود ہیں کہ لوگوں کی، ہر بندے کی یہ انٹرسٹ کی ہے، خواہ اس کا تعلق چترال سے ہے یا لینگویج سے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں ہر بندے کی انٹرسٹ کی چیزیں کافی میرے لیے، جب میں نے اس کتاب کو ریڈ کیا تو ریئلی آئی انجوائڈ دی بک اینڈ آئی فاؤنڈ ویری مچ انفارمیٹیو. میں نے جو اپنے نوٹس بنائے ہیں، اسٹارٹ میں مثلا چترال سے، آخر میں میری جو کامنٹس ہے کچھ لائک تھوڑی بہت جو کرٹیسزم اور سارٹ آف وہ بھی میری کامنٹس میں موجود ہیں. چترال کے حوالے سے کتاب میں تھوڑی بہت ڈسکشن اس نے کیا ہے آتھر آف دا بک میں. پھر چترال کی زبانوں اور چترال بینگ ملٹی لینگویج ریجن، ایک کثیر لسانی خطے کی حوالے سے مصنف نے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف وہ گیا ہے کہ مثلاً چترال کے ارد گرد یا چترال کی جغرافیائی حدود جہاں جن علاقوں سے ملتے ہیں، وہ اگر پختونخوا کی ضلع ہیں یا بعض افغانستان کے علاقے ہیں، تو وہ وہی علاقے وہی بھی ملٹی لینگویج ہیں، یعنی ان کی بھی اسی طرح سچویشن ہے. مثلاً سوات سے چترال کنیکٹ ہوتا ہے تو سوات میں آلموسٹ 9 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. افغانستان کے مثلاً کنڑ، بدخشان جن ریجن سے، تو ان کی بھی مختلف ویلیز میں، مختلف سب ویلیز میں کافی ڈفرینٹ زبانیں ہیں. تو یہ بھی لائک اخندزادہ صاحب نے اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ جو پورا ریجن ہے، اور یہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو ناردرن پاکستان ہے، اینڈ دین پرٹیکولرلی دی چترال، یہ دنیا کی سب سے زیادہ لنگوسٹکلی رچ ریجنز میں آتا ہے پوری دنیا میں. تو ایک یہ کتاب میں اس نے ایک اہم بات کی طرف وہ توجہ دلائی ہے. تکثیریت اور لسانی تنوع کے حوالے سے سٹارٹ میں بھی باتیں ہوئیں. یہ لائک ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ مختلف لینگویجز کے لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ رہتے ہیں،
تو وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تکثیریت کے نہ صرف قائل ہوتے ہیں بلکہ وہ پریکٹیکلی اس کو اپنی لائف اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ ہر کسی کی اختلافی رائے کا احترام کرتے ہیں. اگر ایک بندہ کسی مذہب سے ہے، کس عقیدے سے ہے، کس مسلک سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، تو یہ نیچرلی جہاں پہ زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو لوگوں میں ایک دوسرے کی جو احترام ہے اس کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور مصنف نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. پھر آتے ہیں چترال کی زبانیں، جو کتاب کی مین ٹائٹل ہے. تو مصنف نے الفبائی ترتیب سے چترال کی 12 زبانیں اپنی کتاب میں کافی ڈیٹیلز اور تفصیلات کے ساتھ ان کی مندرجات کو کتاب میں شامل کیا ہے. بعض ان لوگوں کی انفارمیشن کے لیے جن کو ابھی تک کتاب نہیں ملا ہے، تو وہ زبانیں ہیں فالولہ، پشتو، دمیلی، کلاشا، کتوری، کمویری، کھوار، گجری، گورمتی، مڈک لشتی، وخی اور یدہ. یہ 12 زبانیں اسی کتاب میں شامل ہیں. مصنف کے بقول اور دیگر سورسز کے مطابق ان میں سے بعض زبانیں ایسی ہیں کہ ان کی اسپیکرز دے آر ان تھاؤزنڈز، دے آر ان لائک ان ملینز، لاکھوں میں ہیں، اور بعض زبانیں ایسی ہیں کہ ان کی بولنے والوں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں تک ہیں. یعنی بعض زبانیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم انڈینجرڈ لینگویجز کہہ سکتے ہیں، تو اس کی طرف بھی اس نے وہ اشارہ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو دس بک 2 زبانیں اس میں ایسی ہے کمویری اور وحی کی ابھی تک وہی زبانیں جو ہے لائک ان کی ریٹن فارم میں وہی اویلیبل نہیں ہے. شاید یہ کتاب 2023 کی ہے، تو لیٹر آن فخر الدین اخندزادہ صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ لینگویجز ڈاکومنٹیشن پہ سب سے زیادہ کام ان لوگوں کی ہے اور ان کی ادارے کی ہے، تو یہ زیادہ داد کے مستحق اس حوالے سے بھی ہیں. لیکن اس کتاب کے انفارمیشن کے مطابق صرف 2 زبانیں ایسی ہیں کہ ابھی تک وہ یعنی ان کی ایک رائٹنگ سسٹم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جتنے بھی چترال کی زبانیں 12 زبانیں جو اسی کتاب میں موجود ہیں، یہ 3 مختلف لینگوسٹک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں. وہی ہے ہند آریائی، ایرانی اور نورستانی. اس میں سے مصنف کی ریسرچ کے مطابق بعض زبانیں ایسی ہیں کہ اس کو لائک ہم انڈیجنس اور بعض نان انڈیجنس. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ مثلا انڈیجنس لینگویجز کون کون سی ہے اور نان انڈیجنس کون کون سی ہے. مثلا یہاں اسی کتاب میں نے جو کھو ٹرائب آپ چترال ہیں ان کے بارے میں نے پڑھا، تو ان کے بارے میں یہ ہیں کہ آیا یعنی اخندزادہ صاحب نے لکھے ہیں کہ آیا یہ لوگ یہاں کے مقامی ہیں یا باہر کسی دوسری ریجن سے مثلا سنٹرل ایشیا سے یا کسی اور ریجن سے مائیگریٹ کر چکے ہیں لائک ہزاروں سال پہلے. تو اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو انڈیجنس لینگویجز یا مقامی اور غیر مقامی، ٹھیک ہے بعض لوگ کسی ریجن میں پہلے آتے ہیں، بعض لوگ کمپیریٹیولی یعنی لیٹر پیریڈز میں وہ آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اسی کتاب میں موجود ہے. کتاب ہر زبان کا جغرافیہ کہ مختلف زبانیں کون کون سی دیہاتوں میں، کون کون سی علاقوں اور ضلعی وادیوں میں بولی جاتی ہیں، اور پھر جو لینگوسٹک گروپ ہے ان کی انٹروڈکشن اور ان کے بارے میں بھی کافی انفارمیشن ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی انفارمیشن ہے کہ وہ مصنف نے دیگر کتابوں سے یا پبلش مٹیریل سے نہیں لیا ہے، لیکن اس نے یہ انفارمیشن خود فیلڈ وزٹ کر کے اور ایک جگہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس کی 20 سالوں کی لائک فیلڈ ورک کا ایک نچوڑ ہے کہ 20 سالوں میں اس نے فیلڈ سے جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے تو لائک ہی از ریٹن ان ہز بک. اس کتاب میں صرف زبانوں کا تعارف نہیں ہے،
لیکن جو ایک اور اہم بات اس کتاب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ چترال کے مختلف زبانوں کے جو بولنے والے ہیں وہ اور کتنے زبانیں چترال کی وہ بولتے ہیں، اور ان کے لیے مثلاً سیکنڈ لینگویج اور کون سی ہے یا رابطے کی زبان کون سی ہے، اس حوالے سے لائک انٹرسٹنگ انفارمیشن اس کتاب میں موجود ہے۔ مثلاً پرٹیکولرلی چترال میں جہاں پشتون ہے تو وہ پشتو کے علاوہ ان کے لیے کون سی زبانیں ہیں، انہیں کھوار کے علاوہ اور بھی زبانیں وہ بول سکتے ہیں، اور یہ انفارمیشن لائک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پشتو لینگویج اینڈ لٹریچر یہ میرے لیے بھی نیو انفارمیشن ہے۔ تو تھینک یو فخر الدین افروزانہ صاحب کہ یہ اس کتاب سے ہمیں ایٹ لیسٹ پشتو کے حوالے سے بھی ہمیں نئی چیز ایٹ لیسٹ مجھے مل گئی۔ اس کے علاوہ مصنف نے اس کتاب میں انڈینجرڈ لینگویجز کی حوالے سے جو خطرے اور معدومیت کی شکار زبانیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور ان کے فیوچر اور نہ صرف بات کی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بلکہ اس کے لیے جو ریوائٹلائزیشن ہے اس کے لیے ان کی اپنے ریکمنڈیشنز اور اپنے تجربات کی بنیاد بھی اس نے کچھ لائک اسٹرانگ اور سالڈ ریکمنڈیشن بھی پٹ فارورڈ کیا ہے اسی کتاب میں۔ نیکسٹ ہے چترال میں رابطے کی زبانیں یا لینگوا فرینکاز ان چترال۔ تو چترال میں دو زبانیں رابطے کی زبانیں ہیں، ایک کھوار ہے جو سب سے بڑی زبان، بڑی مینس کہ ان ٹرمز آف دا نمبر آف اسپیکرز، اس کے بولنے والے ان کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویجز اسپیکرز ان چترال۔ اور سیکنڈ جو لینگویج ہے چترال میں وہ پشتو ہے۔ تو یہ دو زبانیں جو ہیں یہ رابطے کی زبانیں ہیں۔ ابھی کھوار کی طرف تھوڑے سے انفارمیشن اس کی طرف آتے ہیں تو کافی ساری چیزیں لکھے گئے ہیں کتاب میں، بعد میں جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، جن کو نہیں ملا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا پشتون اس کو قشقاری کہتے ہیں، دمیلی، گوربتی، پالولا اور کلاشا بولنے والے بھی کھوار کے لیے مختلف نام جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ وقی، کلاشا، نورستانی، منجی اور تاجکی لوگ جو مائیگریٹ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی زبان کو چھوڑ کے کھوار کو ایز اے سیکنڈ لینگویج انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ نمبر آف اسپیکر آف کھوار لینگویج ان کا جو ہے مثلا ڈیٹا اگرچہ تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، 3,60,000 سے لے کر 3,80,000 تک یہ اس میں ہے۔ یہ صرف ود ان ڈسٹرکٹ چترال ان کی پاپولیشن ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ کھوار کی جو الفابیٹس ہے وہ 43 ہے، اور لکھا گیا ہے کہ 2 جو حروف ہے یہ پشتو سے لی گئی ہیں۔ پشتو میں ابھی تک جو ہماری اسٹینڈرڈ ہے وہ 44 ہے اور کھوار میں 43 ہے۔ کھوار فرسٹ ٹائم اسی کتاب کی انفارمیشن کی مطابق جو سابق حکمران ناصر الملک تھے اس نے فرسٹ ٹائم، اس کا جو پیریڈ کتاب میں لکھا ہے 1936 سے 1943 تک ہے، کہ اس نے اس کی حروف تہجی جو ہے وہ ترتیب دیا، وضع کیا یا فارمولیٹ کیا، اور اس سے پہلے مثلا فارسی کے جو حروف تہجی ہے لوگوں نے کھوار زبان اسی میں لکھی ہیں۔ پھر اس کی مثلا کہ 2017 سے اسکولوں میں اس کی پڑھائی شروع ہے، مڈل لیول تک اس کی تدریس شروع ہے، اور ٹیکسٹ بکس بورڈ پشاور نے بکس بھی پرنٹ کیے، پبلش کیے ہیں۔ کھوار زبان میں قرآن مجید کی ترجمہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پشتو کے طرف سے اسی کتاب میں جو پشتو کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے تھوڑی بہت میں نے نوٹ کی ہیں یہاں کی رابط کے 19th سینچری میں۔ اور ایک انٹرسٹنگ اگرچہ یہ پہلے علی اکبر قاضی صاحب نے بتایا بھی تھا کہ اڑغانیوار پشتو کو کہتے ہیں کھوار میں، اور اڑغانی پشتون کو کہتے ہیں۔ میں بھی یہ جو افغانی وار چونکہ کھوار میں وار لینگویج یا زبان کو کہتے ہیں، تو یہ کافی انٹرسٹنگ کنیکشن ہے۔
کون کون سے پشتون ٹرائبس کے لوگ جو ہیں وہ چترال میں ہیں. مصنف کی جو فیلڈ ڈیٹا ہے ان کے مطابق وردگ، مشوالی، کٹانی، مومن اور سالازئی قبیلوں کے لوگ زیادہ تر دیر یا افغانستان یا بعض جو افغان ریفیوجیز تھی وہی بھی چترال میں سیٹل ہو گئی. اور کافی ساری چیزیں میرے لیے نئی ہے اور انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ ایک بات شاید استاد محترم واسم صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ پشتوں کی ایک شاعرہ ہے سیدہ حیات بیگم نسیم کاکاخیل، کہ اس کی ایک شعری مجموعہ 1973 میں دا نسیم ورمے کے نام سے یہ چترال میں پبلش ہوئی. اور اس کے علاوہ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شی از آلسو دا فرسٹ فیمیل پوئٹ آف کوار لینگویج، کہ اس نے کوار لینگویج میں بھی اس کا ایک شعری مجموعہ وہ 1976 میں پبلش ہو گیا ہے. تو سیم ٹائم لائک وہ پشتو کی بھی پہلی شاعرہ ہے اور کوار لینگویج کی بھی پہلی شاعرہ ہے. تو یہ عجیب لائک نئی معلومات ہیں. پالولا زبان کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن کتاب میں کہ پالولا زبان اس کی جو اسپیکرز ہیں وہ اپنے آپ کو پالولو کہتے ہیں. بیرونی محققین نے اس زبان کے لیے پلورا کا نام بھی استعمال کیا ہے. پالولا زبان کی دو ڈائلیکٹس یا لہجے ہیں. یہ زبان دو ڈیفرنٹ ویلیز میں بولی جاتی ہیں، ایک اشریتی اور ایک بیوڑی. تو جو اشریتی پالولا زبان ہے یا ڈائلیکٹ آف پالولا ان اشریت ویلی، اس میں جو ہے اس میں پشتو کے اثرات زیادہ ہیں، اور جو بیوڑی ڈائلیکٹ آف دی پالولا ہے اس میں کوار اور کلاشا کے اثرات زیادہ ہیں. پھر اس کو تھوڑا سا لنک بھی کیا ہے ود افغانستان کہ کنڑ میں ساؤ نامی ایک گاؤں ہے اور اس میں جو لینگویج ہے یا ڈائلیکٹ ہے ساؤجی کے نام سے، وہ بھی پلولا کے ساتھ جو ہے مماثلت اس کی موجود ہے. دیر بالا میں شرنگل کے قریب ایک گاؤں کا نام اگر میں غلط نہیں لیتا ہوں گمانڈن نامی ایک گاؤں ہے، اور اس میں بھی یہ پالولا زبان ہے. لیکن یہاں پہ مصنف نے تھوڑا سا اس کا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسی گاؤں میں یہ زبان جو ہے یہ دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتی ہے. تو پرٹیکولرلی ان دیٹ پرٹیکولر ولیج پالولا لینگویج از ان ڈینجر. اس کے علاوہ پالولا جو اسپیکرز ہیں ان کی سیکنڈ لینگویج یا ثانوی زبان کوار ہے. کلکٹک میں کلاشا لوگ جب وہ لائک چینج آف ریلیجن وہ کنورٹ ہوتے ہیں تو اسی ایک گاؤں میں وہ پالولا پر منتقل ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے پالولا کو آفٹر دیئر کنورژن اڈاپٹ کیا ہے. اور باقی جہاں پہ کلاشا لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کھوار کو اڈاپٹ کیا ہے.